This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز اساتذہ اور عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا اردو کا معلم اور ہم اردو جماعت چہارم سبق نمبر 22 شاندار فیصلے. یہ جو سبق ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہترین فیصلوں کے متعلق ہے. شاندار کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے عمدہ، اعلیٰ یا بہترین، اور اس سبق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے. تو پچھلی کلاسوں میں کچھ ہم حضرت عمر فاروق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں کچھ آپ سے سوال کروں. پہلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کتنے خلیفہ تھے؟ کون سے خلیفہ تھے؟ دوسرے خلیفہ تھے. جی ہاں، بہت اچھے. حضرت عمر فاروق کا پورا نام کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت عمر فاروق کا پورا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تیسرا سوال جو ممکن ہے ہم پڑھ چکے ہوں، وہ فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ حق، سچ اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو فاروق یعنی فرق کرنے والا، کس میں فرق کرنے والا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا جاتا ہے. تو اس سبق کا تعارف کیسے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ کا پورا نام یعنی آپ کا مکمل نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھا. یہاں یہ بات بڑی عام ہے کہ جب بھی کسی صحابی کا نام آئے گا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، اور اگر کسی صحابیہ کا نام آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہا کہا جائے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، دیانت، عدل و انصاف اور جرت کی مثالیں اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ میں محفوظ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے دور میں، خلافت کے عہد میں عدل و انصاف، فلاح و بہبود، فلاح و بہبود ہوتا ہے بہتری، اور رعایا کی خدمت کے ایسے نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے، یعنی آنے والی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے. اور اسی وجہ سے آپ کو فاروق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا جاتا ہے. یہ معزز اسٹوڈنٹس، تبری کی ایک روایت ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکیں. تو اب ہم آتے ہیں اس سبق کی سلیس کی جانب. تو سب سے پہلے ہم پہلے پیراگراف کی سلیس کریں گے. میں سب سے پہلے اس پیراگراف کو پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے، اور پڑھتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ادائیگی اونچی آواز میں ہو اور درست ہو، اور تیسرے نمبر پر جذبات سے پڑھنا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ کے معنی بھی کرتا جاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ
सलीस भी यानी आम और सादा अल्फाज में भी आपको बताता जाऊंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु दीन इस्लाम की मुकम्मल अताअत, अब यहां पे लफ्ज है अताअत, अताअत का मतलब है फर्मा बरदारी, हुक्म मानना, और इत्तेबा, इत्तेबा होता है पैरवी करना, पीछे पीछे चलना या उसके ऊपर चलना, में पेश पेश रहते, पेश पेश रहते का मतलब है आगे आगे रहते, यानी पीछे नहीं हटते थे, हमेशा आगे आगे रहते थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत, अब ये दौरे खिलाफत है तो खिलाफत का जमाना, हकूमत का जमाना में अदलो इंसाफ की लाजवाल, अब लाजवाल का लफ्ज है उसका मानी है बेमिसाल, यानी ऐसी बात जिसको जवाल ना हो, जो गरूब ना हो, हमेशा रहने वाली यानी अबदी हो, मिसालें कायम की। अदल के मामले में खलीफाए वक्त होने के बावजूद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जात को कभी अहमियत ना देते। अब यहां पे खलीफाए वक्त का लफ्ज है जिसका मतलब है वक्त का खलीफा। अल्लाह और उसके रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में वो किसी की ना सुनते। अब यहां पे खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी यानी अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, इसलिए आपको खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। और इस जुमले में हजरत उमर फारूक की ये खसूसियत बयान हुई है कि जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मामला होता था फिर वो किसी और की नहीं सुनते थे। हक, सच और अदलो इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की वजह से उन्हें फारूक यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला कहा जाता है। तो मैंने पहले भी बताया फारूक का मतलब है फर्क करने वाला। तो अब आप पूछेंगे किस में फर्क करने वाला? हक और बातिल में फर्क करने वाला। इस्लामी तारीख हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के शानदार, अब यहां पे शानदार का लफ्ज है, शुरू में भी आया था तो आपको बताया था कि इसका मतलब है उम्दा, बेहतरीन या आला फैसलों और आताआत रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात से भरी हुई है। अब इसमें अल्फाज मानी है बहुत सारे, मैं आपको बता चुका हूं। अतात का मतलब फर्मा बरदारी है, दौरे खिलाफत, खिलाफत का अहद, फारूक हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला, इत्तेबा का मतलब पैरवी है, लाजवाल हमेशा रहने वाला यानी अबदी है, और शानदार, उम्दा, जबरदस्त और बेहतरीन को कहा जाता है। उसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आते हैं और ये पैराग्राफ शुरू होता है, एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान किसी मामले पर इख्तिलाफ हो गया। अब यहां पे इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का मानी है राय या ख्याल में फर्क आ जाना, यानी आप दोनों के दरमियान राय में फर्क आ गया। इस मसले के हल और फैसले के लिए दोनों असहाब रजी अल्लाह ताला अन्हुम अपना मामला हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले गए। अब यहां पे जब दो या दो से ज्यादा असहाब आएंगे तो उनके नाम के आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हुम लगेगा, अनहो नहीं लगेगा। अनहो एक सहाबी के लिए है, चूंकि ये ज्यादा जमा का है तो इसलिए अनहुम लगेगा। ये बात बड़ी जरूरी है ताकि वो उनके मामले का फैसला इंसाफ के सुनहरी असूलों के मुताबिक करें। सुनहरी, रोशन, वाजे या बेहतरीन को कहा जाता है, चमकदार। जब दोनों असहाब रजी अल्लाह ताला अन्हुम हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे
تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین ہونے کی وجہ سے اپنے برابر بٹھانا چاہا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے امیر المومنین۔ یہ امیر المومنین کیا ہے؟ یہ ایک لقب ہے۔ کس کا لقب ہے؟ یہ مسلمانوں کے خلیفہ کا لقب ہے، یعنی وہ شخص جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لیے آپ کو امیر المومنین کہا گیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اپنے لیے پسند نہ کیا اور فرمایا، کیا فرمایا؟ اے زید، یعنی زید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہم دونوں کے ساتھ مساوی سلوک کرو، یعنی ہم دونوں کے ساتھ مساوی ہوتا ہے برابر، اور سلوک ہے، سلوک کا مطلب ہے برتاؤ، یعنی ہم دونوں کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرو، یعنی کسی کو بھی اہمیت نہ دو، مجھے اپنے پاس نہ بٹھاؤ بلکہ دونوں کو ایک ہی جگہ پہ بٹھاؤ۔ کیا خوبصورت یہ بات ہے، عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق۔ پھر کیا ہوا جی؟ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ مقدمہ ہوتا ہے قضیہ، معاملہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قسم آتی تھی، یعنی قسم آنا کسی بات کی گواہی دینا، یعنی کہنا کہ میں اس کو قسم اٹھانا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس بات کو کہنا۔ مگر قاضی صاحب جو کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتراماً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چاہیں تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قسم نہ لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف قسم اٹھائی بلکہ یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا جی؟ اللہ کی قسم۔ اب یہاں پہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم، زید یعنی زید کو مخاطب کرتے ہوئے اس وقت تک منصب عدالت کے لائق نہیں ہو سکتے، منصب عدالت، عدالت کے عہدے کے قابل، اہل ہونا، لائق ہونا، اہل ہونا، قابل ہونا، زید اس وقت تک منصب عدالت کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک ان کی نظر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امیر المومنین اور عام آدمی برابر نہ ہو جائیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس وقت تک اس عدالت کے، اس انصاف کے عہدے کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی نظر میں اور حضرت ابی بن کعب دونوں برابر نہ ہو جائیں، یا کوئی بھی عام آدمی برابر نہ ہو جائیں۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت فیصلہ کہ مقدمہ عدالت میں ہے تو مجھے اور ایک عام آدمی کو بھی برابر سمجھا جائے۔ اب مشکل الفاظ کے معنی، اختلاف رائے یا خیال میں فرق آنا، مساوی برابر ایک جیسا، سلوک کا مطلب ہے برتاؤ اور منصب کا مطلب ہے عہدہ۔ اس کی آسان اردو میں ساتھ ساتھ کرتے جا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں تیسرا پیراگراف کی طرف جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے صاف ستھرے لباس میں ملبوس جا رہے تھے۔ اب یہاں پہ ملبوس کا لفظ ہے، ملبوس کا مطلب ہے لباس پہنے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرنالے سے ذبح کیے گئے پرندوں کا خون گرا۔ اب یہاں پہ پرنالے کا لفظ ہے، پرنالہ مکان کی چھت پر لگا ہوا ایک حصہ جہاں سے بارش کے پانی کی نکاسی ہوتی ہے یا بارش کا پانی نیچے گرتا ہے، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خراب ہو گئے۔ یعنی وہ جو پرنالہ تھا وہاں سے پرندوں کا خون، ذبح کیے ہوئے پرندوں کا خون گرا اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کے اوپر گرا۔ اب چونکہ آپ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کرنی جانے تھی، آپ ناراض ہوئے
آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پرنالے کو اس جگہ سے اکھاڑنے کا حکم دے دیا. اکھاڑنا، ہٹا دینا، اور گھر جا کر اپنا لباس تبدیل کر کے نماز جمعہ کی غرض سے مسجد میں تشریف لے گئے. غرض ہوتا ہے مقصد. جب نماز جمعہ ادا ہوگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پرنالہ اتروایا ہے وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عباس نے یہاں پہ یہ حوالہ دیا کہ جو پرنالہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتروایا ہے وہ اللہ کے رسول نے وہاں پہ نصب کروایا تھا. اب یہ سننا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. عجیب کیفیت طاری ہو گئی، ایک عجیب حالت ہو گئی، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اب حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا، یہ اب آپ کا قول آپ ہی کے الفاظ میں ہے تو اس کو واوین میں لکھا جا رہا ہے، یعنی شروع میں بھی، جملے کے شروع میں دو الٹے سکتے ہیں اور آخر میں بھی سکتے ہیں. اب کیا کہا، میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ میری کمر پر سوار ہو کر پرنالے کو اسی مقام پر لگائیں جہاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصب فرمایا تھا. نصب فرمانا، لگانا. کیا خوبصورت بات ہے کہ چونکہ اس پرنالے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے تو اس کو واپس اسی مقام پر لگا دیا جائے. یہ ہے محبت رسول، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے پیروی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور پرنالہ دوبارہ اسی مقام پر لگا دیا گیا. جی ہاں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے آخری نبی یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کی کا ایک واقعہ ہے. تو مشکل الفاظ کے معنی ملبوس میں پہلے بتا چکا ہوں، لباس پہنے ہوئے. فوراً کا مطلب ہے اسی وقت. مقام جگہ کو کہتے ہیں. نصب کرنا، لگا دینا. اب اس پیراگراف کی سلیس میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس سبق میں اضافی سوالات موجود ہیں جن کا جواب آپ نے سوچنا ہے اور پھر بتانا ہے. پہلا سوال، قاضی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، بہت آسان ہے کہ عدالت میں مقدمات کا فیصلہ کرنے والے شخص کو قاضی کہا جاتا ہے. جی ہاں، جو بھی شخص عدالت میں مقدمات کا، لوگوں کے درمیان مسائل کا فیصلہ کرتا ہے وہ قاضی کہلاتا ہے. دوسرا سوال ہے، امیر المومنین کس کا لقب ہوتا ہے؟ یہ تو میں آپ کو سبق کے دوران ہی بتا چکا ہوں کہ امیر المومنین جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے اس کا لقب ہوتا ہے. اس کے بعد مشق ہے کہ سمجھیں اور بتائیں. پہلا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کن سے ہوا تھا؟ یاد کریں، ایک صحابی تھے جن سے اختلاف ہوا تھا. جی ہاں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل درست ہے. دوسرا سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کو اپنا قاضی اور ثالث مقرر کیا؟ اب یہاں پہ یاد کریں، ایک تیسرے صحابی رسول بھی یہاں پہ آئے ہیں جن کا نام تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، تیسرا سوال، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے برابر کیوں بٹھانا چاہا؟ اب یاد کریں کہ ان کے عزت و احترام کی وجہ سے، کیونکہ ان کے لقب میں آتا تھا. جی ہاں، امیر المومنین، کیونکہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ ہونے کی وجہ سے آپ عزت و احترام کے لائق ہیں، تو آپ کو میں سامنے نہیں بٹھاؤں، اپنے پاس بٹھاؤں، تو یہ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے. جی ہاں. اگلا سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ اب یہاں پر آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا تھا، اے زید
ہم دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو، مساوی سلوک کرو۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کن کے گھر کے پاس سے ہوا؟ یاد کریں ایک اور صحابی رسول، جی ہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا۔ اگلا سوال پرنالہ سے کس چیز کے گرنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خراب ہو گئے؟ اب یاد کریں پرنالے سے ذبح کیے گئے پرندوں کا خون گرا تھا جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خراب ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال جب پرنالہ اتروایا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ اب یہاں پہ یاد کریں کہ حضرت عباس نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کیا کہا تھا؟ جی ہاں کہ جو پرنالہ آپ نے اتروایا ہے وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں پہ نصب فرمایا تھا۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرنالہ دوبارہ اسی مقام پر کیوں نصب کروا دیا؟ جی ہاں اس کا جواب بھی پیچھے آ چکا ہے، کیونکہ اس پرنالے کو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب فرمایا تھا، اور حضرت عمر فاروق اللہ کے رسول سے محبت و عشق رکھتے تھے، تو چونکہ اس پرنالے کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو گئی تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ چونکہ اللہ کے رسول سے نسبت ہے تو یہ اسی جگہ لگا رہنا چاہیے۔ جی ہاں تو یہ سبق جو ہے شاندار فیصلے تمام ہوا۔ میں نے بڑے عام فہم انداز میں اس سبق کی سلیس اردو کی مشکل الفاظ کے معنی کیے اور آخر میں جو سوالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔